اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة عمود الدین ان قبلت قبلا ما سواہا و ان ردت ردا ما سواہا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع نماز ہے. دینی اعمال میں جو سب سے اہم ترین عمل ہے وہ نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا ایک اہم ترین فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی تمام مسلمانوں پر واجب ہے. کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مسلمان دن میں 5 مرتبہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ایک ایسی ضروری عبادت ہے، نماز ایک ایسی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ جو ہم گناہ گاروں کو، ہم خطا کاروں کو پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے قابل بنا دیتی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو آج نماز کے متعلق جو سب سے پہلی میں چیز واضح کرتی چلوں وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی ویلیو کیا ہے. وٹ از دی امپورٹنس آف صلاۃ، وٹ از دی ویلیو آف صلاۃ. تو اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کے سامنے اس شخصیت کی حدیث بیان کروں گی کہ جو مقصد تخلیق کائنات ہے، جو علت غایہ ممکنات ہیں، جو آمنہ کا چاند ہے، جو دعائے ابراہیم ہے، جو نسل اسماعیل ہے، جو شجر طیبہ کا ثمر ہے، جو ہدایت کا چراغ ہے، جو وما ینطق عن الہویٰ کا شاہ سوار ہے، اور جو 1,24,000 انبیاء کا امام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبلا ما سواہا و ان ردت ردا ما سواہا. الصلاۃ عمود الدین کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا مہم رکن ہے، نماز دین کا ایک اہم رکن ہے، نماز دین کا
عمود ہے۔ کیوں؟ یہ کیسے نماز دین کا ستون ہے، یہ کیسے نماز دین کا عمود ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود نبی دو عالم نے فرمایا ان قبلت قبلا ما سواہا، کہ اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو باقی کے تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، کہ اگر یہ نماز رد ہو گئی تو باقی کے تمام اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتی چلوں کہ جیسے ایک شخص بیرون ملک جا رہا ہو، اب وہ اپنے ساتھ کتنا قیمتی سامان لے کر جا رہا ہو اور اس کے پاس اس کا پاسپورٹ ہی نہ ہو، اگر ہو تو وہ نقلی ہو۔ اب وہ اپنے ساتھ کتنا ہی قیمتی سامان لے کر جا رہا ہو، وہ اپنے ساتھ قرآن لے کر جا رہا ہو، وہ اپنے ساتھ صحیفہ سجادیہ لے کر جا رہا ہو، وہ اپنے ساتھ نہج البلاغہ لے کر جا رہا ہو، وہ اپنے ساتھ عقیق کی انگوٹھی لے کر جا رہا ہو، وہ اپنے ساتھ امام زامن لے کر جا رہا ہو، اپنے ساتھ حرز جواد لے کر جا رہا ہو، لیکن اس کا سارا قیمتی سامان رد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس میں راز کیا ہے؟ اب یہاں پر فکر کرنے کی بات ہے، اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اب یہاں پر تفکر کرنے کی بات ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، اب یہاں پر تدبر کرنے کی بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کا سارا قیمتی سامان رد کر دیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کا راز یہ ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ جو اس کا عمود سفر تھا، یعنی جو اس کے سفر کا اہم رکن تھا، اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں تھا، اگر تھا تو وہ نقلی تھا۔ اب اسے قرآن بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، صحیفہ سجادیہ وہ اپنے ساتھ لے جائے وہ اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، اپنے ساتھ ناد علی کی تسبیح لے جائے لیکن اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو آپ اپنے ساتھ صحیفہ سجادیہ لے جائیں، قرآن لے جائیں، حرز جواد لے جائیں اور عقیق کی انگوٹھی لے جائیں اور مجھے بغیر پاسپورٹ کے امریکہ جا کر دکھائیں، نہیں جا سکتے۔ تو اب یقین کر لیں کہ اس چھوٹی سی دنیا میں بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتے تو روز محشر، روز قیامت، روز جزا و سزا بغیر نماز کے کہ جو عمود دین ہے، قیامت کی ہولناک وادیوں سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے روز محشر، روز قیامت، جب ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی عزاداریاں لے کر جائیں گے، اپنا ماتم لے کر جائیں گے، اپنی سخاوتیں لے کر جائیں گے، اپنی تلاوتیں لے کر جائیں گے، اپنا ماتم لے کر جائیں گے، اپنے روزے لے کر جائیں گے، لیکن اگر اس میں نماز ہی نہ ہو تو ہمارے باقی کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اگر نماز ہوئی لیکن صحیح ہوئی تو ہمارے باقی کے تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، ہمارے باقی کے تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک سادہ سی مثال بیان کرتی چلوں کہ جیسے نماز کا دوسری عبادات سے تعلق ایسے ہے کہ جیسے سوئی اور دھاگے کا آپس میں تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سلائی کرتے ہیں تو سوئی جس کپڑے کی جگہ سے گزرتی جاتی ہے وہاں دھاگا بھی پیچھے آسانی سے گزرتا آتا ہے، لیکن جہاں سوئی رک جاتی ہے وہاں دھاگا بھی رک جاتا ہے، وہاں دھاگا بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے نماز کا ہماری دوسری عبادات سے تعلق ہے، بس جہاں جہاں ہماری نماز قبول ہوتی گئی تو ہمارے باقی کے تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، بس ہماری جہاں جہاں نماز رد ہوتی گئی تو ہمارے باقی کے تمام اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ اللہم
صلی علی والے محمد عاجل فرجہم۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ قال زرارۃ فقلت ای شیء من ذلک افضل؟ فقال الولایۃ افضل لأنها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیہن۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں سے ہے۔ علی الصلاۃ سب سے پہلی نماز ہے، والزکاۃ اور دوسری زکوٰۃ ہے، والحج اور تیسرا حج ہے، والصوم اور چوتھا روزہ ہے، والولایہ اور 5ویں ولایت ہے۔ تو جہاں میں نے نماز کی اہمیت کو رسول خدا کی احادیث سے بیان کیا، وہاں میں یہ بھی بیان کرتی چلوں کہ نماز کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلا نماز کا فائدہ کہ نماز ایک ایروپلین کا کام کرتی ہے، نماز ایک ہوائی جہاز کا کام کرتی ہے کہ جس طرح سے ایک ایروپلین انسانوں کو زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمانوں تک لے جاتا ہے، اسی طرح سے یہ انسان جو کہ ادنا ہے، یہ انسان جو کہ حقیر ہے، یہ انسان جو کہ مسکین ہے، یہ انسان جو کہ لاچار ہے، یہ انسان جو کہ محتاج ہے، اور وہ خدا کہ جو قادر مطلق ہے، جو رب العالمین ہے، جو غنی العالمین ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب نماز میں یہ طاقت ہے، نماز میں یہ صلاحیت ہے، نماز میں یہ پاور ہے، نماز میں یہ جذبہ ہے کہ وہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے اور غنی العالمین سے ملا دیتی ہے، کہ جو اس حقیر کو اٹھاتی ہے اور رب العالمین سے ملا دیتی ہے، جو اس عبد کو اٹھاتی ہے اور معبود سے ملا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد واجل فرجہ۔ نجات امیر المومنین میں مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ نماز وہ ہے کہ جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، جو مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، جو مرزوق کو رازق سے ملا دیتی ہے، جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، جو مربوب کو رب سے ملا دیتی ہے، جو مذنب کو غفار سے ملا دیتی ہے، جو خطا کار کو ستار سے ملا دیتی ہے، جو صغیر کو کبیر سے ملا دیتی ہے، جو ضعیف کو قوی سے ملا دیتی ہے، جو حقیر کو غنی سے ملا دیتی ہے، جو سائل کو معطی سے ملا دیتی ہے، اور نماز وہ ہے کہ جو خاک نشینوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے اور رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔
انسان نے خدا سے ملاقات کرنی ہے، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان نے خدا سے ملاقات کرنی ہے، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جو زمین میں ہے اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور پھر خدا سورہ جاثیہ میں فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ جو زمین و آسمان میں ہے اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہے، یہ پرند تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہیں، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ کہکشائیں تیرے لیے ہیں، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے تو انسان کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جب انسان یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہیں، یہ پرند تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہیں، یہ پھول تیرے لیے ہیں، یہ ڈانٹے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہے، اور تو فقط و فقط میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ خدا فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جب انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو فقط و فقط میرے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے بحرے بے کراں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یا علی، یا علی، اللہم محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو نماز بندگی خدا کا ذریعہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ رسول خدا نے فرمایا، الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز انسان کو پستی سے بلندی تک لے جاتی ہے، انسان کو ناقص سے کامل تک لے جاتی ہے، انسان کو ذلت سے عزت تک لے جاتی ہے، انسان کو خاک سے خدا تک لے جاتی ہے۔ نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز
گناہوں سے بھی بچاتی ہے. یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے. نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی. جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی. جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی. جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی. گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی. جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے. جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے. میرے حسین کا سجدہ وہ آخری دیکھے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سلامت رہیں. مرد آباد مرد آباد. بے شمار بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیکھا جائے یہ انسان جو کہ گناہ گار ہے، یہ تو خطا کار ہے، یہ خدا تک نہیں جا سکتا جس طرح سے ایک نجی شخص مسجد میں نہیں جا سکتا. اسی طرح سے ایک گناہ گار انسان بھی خدا تک نہیں جا سکتا. تو نماز ایک غسل کی مانند ہے. نماز ایک غسل کا کام کرتی ہے کہ جس طرح سے غسل ایک نجی شخص کو پاک کر کے، طاہر کر کے، مطہر کر کے، طیب کر کے، پاک و پاکیزہ کر کے مسجد میں جانے کے قابل بنا دیتا ہے، اسی طرح سے نماز بھی ایک گناہ گار انسان کو، ایک خطا کار انسان کو خاک سے خدا تک جانے کے قابل بنا دیتی ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ نماز گزار کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کے گھر کے آگے سے ایک نہر گزرے اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے تو جس طرح سے اس کے جسم پہ میل و کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح سے اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے دامن سے کسی بھی قسم کا گناہ باقی نہیں رہتا. اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو نماز انسان کی رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے اور خاک سے خدا تک لے جاتی ہے. نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو خود شناسی کرواتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد واجل فرجہم. رسول خدا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، یعنی جس نے خود کو پہچان لیا، فقد عرف ربہ، اس نے خود اپنے آپ کو پہچان، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اب سوال یہ ہے کہ نماز کیسے انسان کو خود شناسی کرواتی ہے؟ تو جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز اسے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے اللہ اکبر. تو ان ہاتھوں کا بلند کرنا، ان ہاتھوں کا اوپر کرنا، ان ہاتھوں کا اونچا کرنا یہ کوئی بھی رسم نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی بھی روٹین نہیں ہے، بلکہ نماز کا پیغام ہے نمازی کے لیے. یہ ایک میسج ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہے اللہ اکبر. دراصل میں انسان یہ کہتا ہے کہ اے معبود، میں نے اپنے ہاتھ ہر شے سے اٹھا لیے ہیں، میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، کوئی بھی چیز میری نہیں ہے. اگر کوئی مالک ہے تو وہ تیری ذات ہے، اگر کوئی خالق ہے تو وہ تیری ذات ہے، اگر کوئی اکبر ہے تو وہ تیری ذات ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ وہی وقت ہے کہ جس کی تعلیم ہمیں مولا کائنات
امیر المؤمنین، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب نے دی. صلی علی محمد وعجل فرجہم. مولا علی علیہ السلام دعا محل میں فرماتے ہیں انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین. انا عبدک، میں تیرا عبد ہوں، الضعیف ہوں، الضعیف ہوں، میں ضعیف ہوں، الذلیل ہوں، میں ذلیل ہوں، الحقیر ہوں، میں حقیر ہوں، المسکین، میں مسکین ہوں. اب ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ انا عبدکا، میں تیرا عبد ہوں اور تو معبود ہے. الضعیف ہوں، میں ضعیف ہوں اور تو قوی ہے. الذلیل، میں ذلیل ہوں اور تو عزیز ہے. الحقیر، میں حقیر ہوں اور تو قادر مطلق ہے. المسکین، میں مسکین ہوں اور تو غنی العالمین ہے. اب ان ہاتھوں کا بلند کرنا انسان کی حیثیت بتاتا ہے، انسان کو اس کی شناخت کراتا ہے. سب سے بڑی اور مشکل بات یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا مقصد ہی بھول جاتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا میں کون ہوں اور کیا ہوں. جب تک وہ خود کی شناخت نہیں کر سکتا تو وہ اپنے پروردگار کی شناخت کیسے کرے گا؟ اسی لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کی شناخت کر لی اس نے اپنے رب کی شناخت کر لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. رسول خدا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کی شناخت کر لی اس نے اپنے رب کی شناخت کر لی. جس نے یہ جان لیا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں وہی اپنے پروردگار کو پہچان سکتا ہے، وہی اپنے پروردگار کو پہچان سکتا ہے. ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں. ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس. ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس. ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنتے حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم. بنتے حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم. کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید. آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید. سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بس سزادارو، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آج میں آپ کے سامنے مصائب بیان کروں گی، وہ جناب زینب کے ہیں. جناب زینب پر اتنی مصیبتیں پڑی، اتنی مصیبتیں پڑی کہ آپ کا نام ام المصائب پڑ گیا. اور جب امام حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہونے لگا تو جناب زینب بھائی کے پاس آتی ہیں اور آ کر فرماتی ہے بھیا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں.
امام حسین نے فرمایا بہنا آپ شریعت کی آغوش میں پلی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ عزادارو، کربلا میں شریعت کی پاسداری ملے گی، شریعت کا احترام ملے گا۔ یہ سن کر جناب زینب چلی جاتی ہیں اور گھر جا کر خاک پر بیٹھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ تشریف لاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ زینب خاک پر بیٹھی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے زینب، آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کائنات کی ملکہ ہیں، آپ خاک پر کیوں بیٹھی ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہیں عبداللہ، آج میں علی کی بیٹی بن کر نہیں بلکہ ایک سوالی بن کر خاک پر بیٹھی ہوں۔ حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ جناب زینب فرماتی ہیں عبداللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ کل حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے۔ عبداللہ، میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں قافلہ حسینی میں شامل ہوں گی، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں اپنے نانا کی شریعت سے آشنا ہوں کہ زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس لیے عبداللہ، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں چلی جاؤں گی، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی۔ بس اتنا کہتی ہوں کہ اگر اجازت نہیں ملے گی تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن میں بھائی کے بغیر مر جاؤں گی۔ ادھر سے قافلہ حسینی نکلے گا اور ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا، میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب حضرت عبداللہ نے بہن بھائی کی محبت دیکھی تو آپ نے اجازت دے دی۔ ابھی قافلہ کچھ دور تھا کہ دور سے دو گھوڑے سوار آتے دکھائی دیے۔ امام حسین نے فرمایا قافلہ رکو۔ قافلہ رکا تو دیکھا تو وہ جوان اونو محمد تھے کہ جنہوں نے خط جناب زینب کو دیا۔ اس خط میں لکھا تھا حضرت عبداللہ کی طرف سے کہ زینب، میں خود تو نہیں آ سکا لیکن میں اپنے دو لال بھیج رہا ہوں۔ اگر کربلا کے بن میں فاطمہ زہرا کے لال پر کوئی مشکل گھڑی آ گئی تو ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دینا اور ایک بیٹا اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ بس عزیزان محترم، کربلا کے بن میں وہ مشکل گھڑی آ گئی جب سید الشہداء سید سجاد کے خیمے میں آئے اور امامت کی امانتیں سپرد کی اور وصیتیں کرنا شروع کی۔ جناب زینب یہ سب وصیتیں سن رہی تھی، یہ سن کر کہنے لگی بھیا، لگتا ہے آج آخری شب ہے، کل جدائی ہو جائے گی۔ امام یہ تو نہ کہہ سکے ہاں بہنا کل میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن امام حسین نے کہا کہ بہنا، ہمارے نانا ہم سے افضل تھے، وہ ہم میں نہیں رہے، ہماری ماں ہم سے افضل تھی، وہ ہم میں نہیں رہی، ہمارے بابا ہم سے افضل تھے، وہ ہم میں نہیں رہے، ہمارے بھائی ہم سے افضل تھے، وہ ہم میں نہیں رہے۔ بہنا، جب آپ نے ان سب کی شہادتوں پہ صبر کر لیا تو کل میری بھی شہادت ہے، میری شہادت میں بھی صبر کر لینا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام نے اتنا تو کہہ دیا لیکن جناب زینب نے ایک نوحہ پڑھنا شروع کیا اور فریاد بلند کی الیوم مات جدی محمد المصطفیٰ، الیوم مات ابی علی المرتضیٰ، الیوم ماتت امی فاطمۃ الزہرا، الیوم مات اخی الحسن المجتبیٰ، کہ بھیا آج کا دن میرے لیے کسی مصیبت سے بڑھ کر نہیں بلکہ آج کے دن میرے نانا مارے گئے، آج کے دن میرے بابا مارے گئے، آج کے دن
میری ماں فاطمہ ماری گئی، آج کے دن میرے بھائی مارے گئے۔ جب نانا اس دنیا سے گئے تھے تو ماں تھی سنبھالنے والی۔ بس تاریخ میں اتنا ملتا ہے کہ امام نے فرمایا انا قتیل الابرا، اے میرے شیعوں مجھے رلا رلا کر مارا گیا۔ کبھی حضرت عباس کے بازو کٹے تو میں رویا، کبھی حضرت علی اکبر کے برچی لگی تو میں رویا، کبھی قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا تو میں رویا، کبھی اونو محمد کے گلے کٹے تو میں رویا، کبھی زینب کو بیدار کرنے کے لیے رویا۔ پانی تو نہیں تھا، شاید امام نے چند آنسو بہائے ہوں گے کہ جس سے زینب ہوش میں آئی۔ جب جناب زینب ہوش میں آئی تو امام نے فرمایا بہنا کل تک میں کاروان کی سپہ سالاری کروں گا، کل میرا عہد پورا ہو جائے گا بہنا، اس کے بعد کاروان کو منزل مقصود تک آپ نے پہنچانا ہے۔ اگر آپ اسی طرح بے ہوش ہوتی رہیں تو کاروان کی سپہ سالاری کون کرے گا؟ کوفے کے بازاروں میں خطبے آپ نے دینے ہیں، سکینہ کو تسلی آپ نے دینی ہے، ام کلثوم کو آپ نے سنبھالنا ہے، سید سجاد کو آپ نے سہارا دینا ہے۔ بہنا آپ کاروان کی سپہ سالار ہیں، بہنا آسان منزل میں نے طے کر لی ہے اور مشکل منزل آپ نے طے کرنی ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ بنت علی میں ایسی دلیری آ گئی، ایسی شجاعت آ گئی کہ روتی تو رہی لیکن بے ہوش نہ ہوئی۔ صبح عاشور وہ منظر دیکھا، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عباس کے بازو کٹے، خالی علم خیموں میں آیا، علم کو تھام کر روتی تو رہی لیکن بے ہوش نہ ہوئی۔ جب حضرت قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا، روتی تو رہی لیکن بے ہوش نہ ہوئی۔ عزادارو ایک وقت ایسا آیا کہ جناب زینب روئی بھی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین اونو محمد کے لاشیں لے کر آئے اور آ کر آواز دینے لگے بہنا دیکھو تو صحیح آپ کے شہزادوں نے کس طرح قربانی دی ہے۔ بیٹوں کی لاش پر آئی، روئی بھی نہیں اور بے ہوش بھی نہ ہوئی۔ اس سے بھی سخت منظر آ گیا کہ جسے زینب برداشت نہیں کر سکتی، وہ یہ منظر تھا کہ جب علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تھے اور آواز دے کر کہا علیکہ منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ امام حسین چلے اور یہ کہتے چلے بیٹا علی اکبر تیری شہادت سے میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ استاد محترم قبلہ سے یہ جواد نقوی فرماتے ہیں یہ وہ منظر تھا کہ جس وقت جناب زینب کے سر سے چادر اتر گئی، حسین لاشا علی اکبر پر آئے، حسین نے چاہا کہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھائے لیکن لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ حسین نے پھر کوشش کی کہ لاشا اٹھائے لیکن لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ ایک مرتبہ خیمے کی جانب دیکھا، جناب زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ امام حسین نے فرمایا کہ بہنا میری زندگی میں خیمے سے باہر نہیں آنا۔ علماء کرام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جناب زینب خیمے سے باہر کیوں آئیں؟ جب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا تو جناب زینب نے دیکھا کہ کہیں بھیا کی روح پرواز نہ کر جائے، اس لیے خیمے سے باہر آئی۔ اسی بات کو کسی شاعر نے جناب زینب کی زبانی یوں بیان کیا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، اے پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ،
زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ اے پروردگارا، جو بہنیں بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے انہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں اپنے اپنے گھر عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے استاد محترم آغا سید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔